بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، سلاجیت وسطی ایشیا کے پہاڑوں میں پائی جاتی ہے اور پاکستان میں یہ زیادہ تر گلگت بلتستان کے پہاڑوں سے نکالی جاتی ہے، لیکن اس کو ڈھونڈنے کا عمل اتنا آسان نہیں جتنا سمجھا جاتا ہے۔ بلند و بالا پہاڑوں کے پرخطر اور دشوار گزار رستوں سے ہوتے ہوئے ماہر لوگ سلاجیت ڈھونڈنے کے لیے سورج نکلنے سے قبل ہی پہاڑوں کی طرف نکل جاتے ہیں۔ اکثر سلاجیت کی تلاش میں کئی روز بھی لگ جاتے ہیں۔ لوگ گروہ کی صورت میں پہاڑوں کی طرف جاتے ہیں اور یہ کم از کم 3 لوگوں پر مشتمل گروہ ہوتا ہے۔ پہاڑوں کی چوٹیوں پر جا کر جس طریقے سے سلاجیت نکالی جاتی ہے، اگر وہ منظر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ہنزا میں پہاڑوں سے سلاجیت ڈھونڈنے اور نکالنے کے لیے مخصوص لوگ ہیں جو علاقے کے چپے چپے سے واقف ہوتے ہیں۔ یہ سلاجیت ڈھونڈنے والے گروپ کی شکل میں سفر کرتے ہیں، جن میں سے ایک کا کام چائے اور کھانا بنانا ہوتا ہے، جبکہ باقی لوگ چوٹی پر رسی کو مضبوطی سے باندھتے اور پکڑتے ہیں، اور پھر ایک بندہ اس غار کے اندر اترتا ہے جہاں سے سلاجیت ملنے کا امکان ہوتا ہے۔ غار کی گہرائی سے سلاجیت نکالنے کے بعد بوری میں ڈالتے ہیں اور ان بوریوں کو پہلے بھیجتے ہیں۔ اس کے بعد خود اسی رستے سے رسی کے ذریعے پہاڑ پر واپس آتے ہیں۔ اس پورے عمل کو تقریباً آدھا گھنٹہ لگتا ہے، لیکن اس آدھے گھنٹے کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ اگر رسی باندھتے ہوئے کسی نے گرا صحیح نہ لگائی ہوئی ہو یا سیفٹی بیلٹ ٹھیک نہ باندھی ہو تو رسی کے کھل جانے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ غار سے کچھ نہیں نکلتا اور اتنی محنت و مشقت کے بعد خالی ہاتھ بھی لوٹنا پڑتا ہے۔ سلاجیت میں ایسی کون سی خوبی ہے کہ اس کے لیے اتنی محنت کی جاتی ہے؟ یہ کس بیماری میں کیسے فائدہ دیتی ہے اور کن لوگوں کو سلاجیت نہیں کھانی چاہیے؟ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی متعلق تفصیلاً بتائیں گے۔ تو آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل اردو لیب کا حصہ نہیں بنے تو اردو لیب کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں۔ دوستو، سلاجیت ایک قسم کی سیاہ رطوبت ہے جو عموماً پہاڑوں کے شگاف سے گاڑی نکل کر جم جاتی ہے، جو پہاڑوں کی سطح سے مئی جون کی سخت گرمی میں رس رس کر منجمد ہو جاتی ہے۔ اس کو لنگور بہت شوق سے کھاتا ہے۔ یہ مختلف پہاڑوں میں مختلف اقسام، مثلاً خالص سلاجیت، لوہا، سونا، چاندی اور تانبا کے ملے جلے اجزاء والی پائی جاتی ہے۔ سلاجیت کی 4 قسمیں آیورویدک و طب یونانی میں لکھی ہیں۔ لوہے کی کان میں سے پیدا ہونے والی سلاجیت کا رنگ سیاہ، چکنا، ذائقہ کڑوا، قدرے مٹھاس لیے ہوئے نرم اور بھاری ہوتا ہے۔ یہ سلاجیت عمدہ ہوتی ہے۔ سونے کی کان میں سلاجیت زردی مائل اور ذائقہ میٹھا، جبکہ چاندی کی کان کی سلاجیت تانبے جیسا رنگ، ذائقہ کسیلا کڑوا، بلکہ سب سے زیادہ کڑوا ہوتا ہے۔ اب اصلی اور نقلی سلاجیت کی پہچان جان لیں۔ لالچی دکاندار سلاجیت کی جگہ سڑا ہوا گڑ بھی فروخت کر دیتے ہیں، اس لیے ہمیشہ ایماندار دکاندار سے ہی خریدیں اور غیر معتبر دکانداروں اور ٹھگوں سے سلاجیت بالکل نہ خریدیں۔ جلتے ہوئے لکڑی کے کوئلوں پر اصلی سلاجیت ڈالی جائے تو وہ بالکل سیدھی اوپر کو اٹھے گی، پانی میں تمام کی تمام پگھل جائے گی، ذائقہ پھیکا، قدرے مٹھاس لیے ہوگا۔ اکثر دکان والے سلاجیت کی پہچان اس سے آنے والی اس کی مخصوص بو سے بتاتے ہیں، تاہم اس کو نکالنے والوں کے مطابق ایسا نہیں ہے۔ اس کی مقدار بڑھانے کے لیے لوگ اکثر اس میں آٹا وغیرہ استعمال کرتے ہیں، اور اگر اس میں تھوڑی سی مقدار بھی سلاجیت مکس کی گئی ہو تو بھی اس میں سے ویسی ہی بو آئے گی جو اصلی سلاجیت سے آتی ہے۔ اس کا آسان حل یہ ہے کہ دکاندار سے اس کے میڈیکل ٹیسٹ کا پوچھا جائے اور اس بات کی تصدیق کی جائے کہ اس میں 86 قسم کے معدنیات موجود ہیں۔ میڈیکل ٹیسٹ سرٹیفکیٹ سلاجیت کے خالص ہونے کا ثبوت ہوتا ہے۔ اب آپ کو اس کے فوائد بتاتے ہیں۔ نمبر 1، جنسی طاقت۔ سلاجیت کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ مردانہ طاقت میں بے پناہ اضافہ کرتی ہے، جس کے معاملے میں مرد حضرات ہمیشہ سے بلا کے حریص ہیں۔ مشہور ہے کہ بڑے بڑے بادشاہوں اور راجہ مہاراجاؤں اور نوابین کو ان کے طبیب سلاجیت سے تیار شدہ معجون استعمال کرواتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان میں سے کتنے بعد میں گردوں اور دیگر شدید اقسام کے امراض میں مبتلا ہو کر اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ ایک تحقیق میں 35 مانچ مردوں میں اس کے اثرات کی تحقیقات کی گئیں۔ 90 دنوں تک ہر روز 100 ملی گرام پروسیس شدہ سلاجیت کو کیپسول کی شکل میں لینے کے بعد ریسرچ میں شامل 28 افراد کے کل سپرم کی تعداد، صحت مند سپرم کی مقدار اور سپرم کے ایکٹیو ہونے میں نمایاں اضافہ دیکھا گیا، جس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے استعمال سے سپرم کی صحت پر کیسا خوب اثر پڑتا ہے۔ سلاجیت کو عام طور پر جنسی ادویہ کے طور پر شہرت حاصل ہے، حالانکہ یہ کثیر الفوائد سوغات ہے جسے پہاڑ اپنے پسینے سے پیدا کر کے انسانوں کی خدمت کرتے ہیں۔ اطباء کی نظر میں سلاجیت کو اعصابی طاقت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ چونکہ یہ سرد علاقوں کی سوغات ہے، اس لیے قدرت نے خود یہاں کے باسیوں کو ایسا قوی الاثر ٹانک عطا کیا ہے جو انہیں سردی کی شدت سے بچاتا ہے۔ طب میں اس کو وٹامن سمجھا جاتا ہے۔ اس کی مقدار 2 رتی سے زیادہ نہیں لی جا سکتی۔
نہ اس کو متواتر استعمال کیا جاتا ہے۔ سلاجید کو ہڈیوں کی کمزوری اور پٹھوں کے کھچاؤ، شیاٹیکا، شوگر، عارضہ قلب میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ایک ذوالخاضہ قسم کی دوائی ہے، یعنی یہ دو متضاد بیماریوں کے لیے مفید ہے۔ یہ پیشاب آور ہے، لیکن اس کو بار بار پیشاب آنے کی بیماری کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تاہم اس کا سب سے زیادہ فائدہ جنسی اشتہا کے لیے اٹھایا جاتا ہے۔ اب تک کی تحقیقات کے مطابق اس کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہیں۔ نمبر 2، خون کی کمی۔ خون کی کمی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب خون میں کافی صحت مند خلیات یا ہیموگلوبن نہیں ہوتا۔ خون کی کمی کی بہت سی وجوہات ہیں، جن میں آئرن کی کمی بھی شامل ہے۔ آئرن کی کمی سے خون کی کمی جسموں میں متعدد علامات کا سبب بن سکتی ہے، بشمول بے ترتیب دل کی دھڑکن، تھکاوٹ اور کمزوری، ٹھنڈے ہاتھ اور پاؤں، سر درد وغیرہ۔ سلاجید میں ہیومک ایسڈ اور آئرن کی اعلیٰ سطح ہوتی ہے، جو آئرن کی کمی سے خون کی کمی کے علاج میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ نمبر 3، صحت قلب۔ سلاجید بطور غذا دل کی صحت کو بھی بہتر بناتی ہے۔ محققین نے لیب کے چوہوں پر سلاجید کی قلبی کارکردگی کا تجربہ کیا۔ سلاجید کا پری ٹریٹمنٹ حاصل کرنے کے بعد کچھ چوہوں کو دل کی چوٹ پہنچانے کے لیے انجیکشن لگایا گیا۔ تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ دل کی چوٹ سے پہلے سلاجید دیے جانے والے چوہوں میں دل کے زخم کم تھے۔ ایک بات نوٹ کر لیں کہ اگر آپ کو پہلے سے ہی دل کی کوئی بیماری ہے تو پھر آپ کو سلاجید نہیں لینی چاہیے۔ اس کے علاوہ سلاجید کے بارے میں بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ دراصل اس میں موجود معدنیات جسم کی معدنی کمی کو پورا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جسم کی حرارت بڑھنے کی وجہ سے خون کی گردش تیز ہو جاتی ہے۔ اس کے استعمال سے انسان کے اعصابی نظام میں بہتری آتی ہے، جس کی وجہ سے یہ الزائمر، ڈپریشن اور دماغ کے لیے مفید ہے۔ ٹوٹی ہوئی اور بھری ہوئی ہڈیوں کے لیے سلاجید ایک معجزے سے کم نہیں۔ پیدائشی طور پر ہڈیوں اور جوڑوں کی کمزوری میں مبتلا اور لاغر کمزور افراد کے لیے سلاجید ایک بہترین قدرتی ٹانک ہے۔ سلاجید کے ساتھ ساتھ مطلوبہ ورزش اور خوراک کھا کر فوری طاقت حاصل کر سکتے ہیں۔ سلاجید دوائی کے طور پر اور طاقت حاصل کرنے کے لیے کسی بھی عمر میں استعمال کر سکتے ہیں، جس کے لیے موسم، عمر یا جنس کی کوئی قید نہیں۔ جریان، اطلام، سرعت انزال کو دور کرتی ہے، کثرت پیشاب کو دور کرتی ہے، قوت باہ کو بڑھاتی ہے، اعصاب کو تحریک دیتی ہے، جوڑوں کے درد، کمر درد، اعصابی و عضلاتی درد میں مؤثر ہے۔ اب اس کو استعمال کرنے کا طریقہ جان لیں۔ ناشتے اور رات کے کھانے کے بعد سلاجید کی تھوڑی سی مقدار جتنی ماچس کی تیلی پر آ سکے گرم چائے، پانی یا دودھ میں حل کر کے پی لیں۔ ہلکی مقدار سے شروع کریں اور آہستہ آہستہ مقدار بڑھائیں، مگر آپ جس مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہوں اس کے مطابق خوراک کے مقدار میں کمی بیشی اور کھانے کے طریقہ کار میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ گھٹنوں، ہڈیوں، جوڑوں اور کمر درد وغیرہ کے لیے حسب ضرورت سلاجید نیم گرم تیل میں مکس کر کے متاثرہ حصے پر مالش کریں۔ ہڈیوں اور جوڑوں کے ٹوٹنے یا ان میں چوٹ اور موچ کی صورت میں مالش کرنے کے بعد گرم کپڑا یا گرم پٹی باندھ لیں۔ یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ جو سلاجید اچھی طرح فلٹر نہیں ہوتی اس کے نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ اس کا زیادہ استعمال صحت کے لیے مضر ہے۔ 50 سال سے زائد عمر کے افراد روزانہ کی بنیاد پر اور 2-3 مہینے تک لے سکتے ہیں، اور جوان لوگ ہفتے میں 2 دن سے زیادہ استعمال نہ کریں۔ بلڈ پریشر کے مریض اس کا استعمال بالکل نہ کریں۔ جب 86 معدنیات پیٹ کے اندر جاتی ہیں تو وہ ویسے بھی بلڈ پریشر تھوڑا بڑھ جاتا ہے، اس لیے جن کا بلڈ پریشر پہلے سے زیادہ ہو تو وہ بالکل بھی استعمال نہ کریں۔ اگرچہ یہ جڑی بوٹی قدرتی اور محفوظ ہے، لیکن آپ کو کچی یا غیر پروسیس شدہ سلاجید کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ خام سلاجید میں فری ریڈیکلز، فنگس اور دیگر آلودگی ہو سکتی ہے جو آپ کو بیمار کر سکتی ہے۔ سلاجید چاہے آپ قدرتی یا ہیلتھ فوڈ سٹور سے خریدیں، یہ یقینی بنائیں کہ سلاجید صاف اور استعمال کے لیے تیار ہے۔ اگر آپ کو سکل سیل انیمیا یعنی آپ کے خون میں بہت زیادہ آئرن ہے یا تھیلیسیمیا کی بیماری ہے تو سلاجید نہ لیں، اس سے الرجی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو خارش، دل کی دھڑکن میں اضافہ یا چکر آئیں تو سلاجید لینا فوراً بند کر دیں۔